بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہیں 4۔ عمران خان صاحب پارٹی کی سربراہی سے فارغ، اس پہ بات کرنی ہے۔ ادارے کے اندر یعنی میری مراد کنٹرول ٹاور ہے، اس میں اور کون کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ دوسرا یہ ڈسکس کرنا ہے۔ تبدیلیاں سے مراد ہے پوسٹنگ ٹرانسفرز۔ اچھا، نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا پہلی بار سیریس انداز میں عندیہ دے دیا گیا، یہ اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ اور تحریک انصاف اور کاف لیگ میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں، یہ اب جنگ کی فارم میں آ گئے ہیں، سیاسی جنگ۔ اب یہ اس پہ کیا ہو رہا ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری بھی سنانی ہے، جی ہاں، اور وہ کل مصدق ملک صاحب نے سنائی ہے، اس پہ بھی بات کرنی ہے، اور بہت اچھی بات ہے اس پہ۔ اور لیکن ساری چیزیں سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کے تعاون سے جو زی این نیوز کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری و ساری ہے، وہ اس کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی ایک آدھ گھروں کی جو ہے نا کنسٹرکشن کے لیے ابھی ہمارے پاس مسائل ہیں، تو آپ نے کچھ لوگوں نے وعدہ فرمایا ہوا ہے، لیکن وہ پھر جو ہے نا وہاں میں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، وہاں بالکل میں نے سٹارٹ کر دیا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے لمبا چوڑا سروے ہوگا، نہیں، ایک دن سروے دوسرے دن، اور ہم نے اللہ کے بھروسے پر اور آپ کے تعاون کے بھروسے پہ سٹارٹ کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سارے کچھ میرے پاس وہ ایک سیکنڈ کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا، آپ کو دعائیں بھی لوگ دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہم وہ فلڈ ریلیف آپریشن جو ہے اس کو بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ تو یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ سردیاں ہیں بھائی، سردیاں بہت شدید آ رہی ہیں، ابھی لہر جب شروع ہوگی نا تو پھر تو آپ یقین کیجئے کہ یہاں ہمیں اندر کمرے کے اندر اوپر کمبل لے کے گرم کپڑے لے کے سکون نہیں ہوتا، وہاں ان علاقوں میں آپ اندازہ کیجئے جن کی چھت بھی نہ ہو۔ تو یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، کس طرح سے آپ اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں۔ آ جائیں جناب۔ سب سے پہلے کل مصدق ملک صاحب نے یہ خبر سنائی کہ پاکستان روس سے 10% سستا تیل یعنی خام تیل، پیٹرولیم وغیرہ، پیٹرول، ڈیزل، اور یہ اس طریقے سے یہ خرید رہا ہے، معاہدہ ہو چکا ہے۔ اور وہ خود گئے تھے، اس کے ساتھ وفد بھی گیا، کہتے ہیں کامیاب ترین رہا ہے۔ ایران ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر کوئی 20 لاکھ میٹرک ٹن یا اس طرح سے، شاید اگر میں فگر بھول نہیں رہا تو کوئی وہ گیس بھی LPG بھی دے رہا ہے، اور بہت بڑی مقدار میں، اور بہت زبردست۔ اور وہ جب انہوں نے کہا، میں نے مختلف جگہوں پہ ویسے چیک کروایا تھا، آپ بھی چیک کیجئے گا، کل انہوں نے اوقات کار بتائے ہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے، اور گیس کا کہا ہے کہ صبح 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک گیس آئے گی، اور 12 سے لے کر 2 بجے تک، اور شام کو بھی 6 سے لے کر 9 بجے تک۔ اب آپ بھی چیک کیجئے گا مختلف جگہوں پر۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو بہت سختی سے چیک کر رہے ہیں، ہم ایون پائپس میں بھی، پائپ لائنز میں بھی گیس کی سپلائی کو چیک کرتے ہیں، اور مختلف سٹاف چیک کرتا ہے۔ ہم نے کمپنیوں سے یہ وعدہ لے لیا ہوا ہے، معاہدہ کر لیا ہوا ہے۔ اب اگر یہ روس سے آپ کو 10% سستا تیل ملتا ہے، تو آئی تھنک کہ یہ تیل کی جو موجودہ پرائس ہے 225 پر لیٹر تقریباً، وہ تقریباً کو 205، 203 یا 200 پہ آ جائے گی۔ اور اگر مزید وہاں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل سستا ہوتا ہے تو اس سے بھی یہ نیچے آ جائے گا، تو اٹ مینز اچھا خاصا ریلیف ہوگا۔ ابھی ڈار صاحب نے، آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً کوئی 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ پیٹرول کی پرائسز کو روکا ہوا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے IMF کا، اور انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ میں پریشر نہیں لوں گا، میں IMF کے غلط ڈیمانڈز نہیں تسلیم کروں گا، مجھے اپنے ملک کا، اپنی قوم کا مفاد چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور جو مفتاح صاحب لکھ رہے ہیں ان کے بارے میں تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ PTI میں جا رہے ہیں، اور جانا ان کا حق ہے، یہ بات نہیں ہے میں کوئی بھی ہو کہ ان کا اپنا وہ پولیٹیکل افیلیشن کوئی کسی سے بھی رکھ لیں، لیکن بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ سے اگر وزیر خزانہ تبدیل ہوتا ہے، مثلا اسد عمر تبدیل ہوئے،
وہ ناراض ہو گئے پارٹی سے، لیکن پارٹی انہوں نے نہیں چھوڑی اور دوبارہ پھر ان کو دوسری وزارت مل گئی، اور باقی بھی اس طرح سے تبدیل ہوتے رہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اگر آپ تبدیل ہوتے ہیں آپ کی کارکردگی اتنی نہیں ہوتی جتنی آپ جو ہے نا، یا آپ صرف مافیا کو مبینہ طور پہ فائدہ دے رہے ہوتے ہیں اور عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اب دیکھیں مہنگائی کنٹرول کرنا اس حکومت کا اب فرض ہے۔ اب فردر جیسے ہی دن گزرتے جائیں گے تو لوگ یہی سوال کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری کنسنٹریشن ہونی اسی چیز پر چاہیے، مہنگائی پر، لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کرنے پر۔ اب ان کا جو میں نے آپ کو کہا نا، جو خان صاحب کی سیاست ہے وہ تو فنش، وہ تو ابھی فار دا ٹائم بینگ تو میں سمجھتا ہوں، میں یہ نہیں کہ شرلی چھوڑوں کہ جی کوئی لمبے عرصے تا حیات فنش اور اس طرح کا میں کوئی پریڈکشن دینے والا آ گیا ہوں۔ فار دا ٹائم بینگ فنش، اگلا الیکشن جب بھی ہوتا ہے اس میں بھی فنش، ٹھیک ہے نا۔ اور میں وہ نہیں ہوں کہ میں یوتھیوں کو اسی طریقے سے لارا لگاؤں، یوتھیوں کو سبز باغ دکھاؤں، کیونکہ وہ ان کو سبز باغ دکھانے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ اور اب حالت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو پارٹی یعنی تحریک انصاف کی سربراہی سے فارغ کرنے کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ ان کو نوٹسز بھی چلے گئے ہیں۔ 13 دسمبر کو اس کی سماعت ہے، یعنی چند روز بعد، ٹھیک ہے نا، 13 دسمبر کو اس کی سماعت ہے۔ اور اسی طریقے سے جناب جب آپ یہ دیکھیے کہ اسد عمر صاحب دوبارہ ان کو خط لکھ رہے ہیں کہ جی آپ کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں بھائی، جو پیرامیٹر سیٹ کیے ہوئے ہیں نا۔ باب رحمتے نے یاد ہے نا آپ کو نا کہ یہ کس طریقے سے نواز شریف کو پارٹی کی سربراہی سے ہٹایا تھا۔ جب ان کو پارٹی کی، پھر ادھر تو ایک پوری لمبی داستان ہے نا، نواز شریف کو جب ہٹایا گیا پارٹی کی سربراہی سے تو پھر یہ وہ ایک بڑا پری پلانڈ طریقے سے کیا گیا سارا کچھ۔ انہوں نے سینٹ کے ٹکٹ جاری کیے ہوئے تھے، تو کہا گیا کہ چونکہ یہ ٹکٹ سینٹ کے نواز شریف نے جاری کیے، نواز شریف کو اب پارٹی کی صدارت سے ہٹایا جا چکا ہے، تو پھر اس وجہ سے سینٹ کے جو ٹکٹ ہوں گے وہ آزاد امیدوار کنسیڈر ہوں گے۔ یعنی تاریخ میں اس طریقے سے سیاسی بدماشیاں کی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سیاست اور جمہوریت کو اس طریقے سے لتھاڑا گیا ہے، اور لتھاڑا کس نے ہے؟ باب رحمتے نے، باب رحمتے کے سہولت کاروں نے۔ کس نے لتھاڑا ہے؟ وہ کنٹرول ٹاور سے بھی وہ تقریباً فارغ ہو چکے ہیں، باقی فارغ ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے لتھاڑا ہے۔ اب جس طریقے سے وہ کیا گیا، عمران خان صاحب نااہل ہو چکے ہیں، نااہلی ابھی ایک کیس میں ان کی برقرار ہے۔ گو کہ یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی صورتحال تھی کہ ان کو اپنے دوست جسٹس عطر من اللہ صاحب نے مبینہ طور پر سہولت کاری کی، اور ہم نے پہلی دفعہ سنا کہ ایک بندہ جو نااہل ہو گیا ہے اس کے باوجود بھی وہ الیکشن لڑنے کی اس کو اجازت ہے، لیکن اس کی نااہلیت ختم نہیں ہوئی، اس کی نااہلیت اسی طرح برقرار ہے۔ وہ کہ بڑی جگہ ادھر ادھر انہوں نے ہاتھ پیر بہت مارے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیس بھی چل رہا ہے، آگے بھی وہ جائیں گے، لیکن نااہلیت برقرار ہے۔ اس کے نااہلیت کے ساتھ ساتھ ان پر کرمنل کیس کرنا، وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نیچی عدالت میں سیشن کورٹ میں شروع کر دیا ہے، اور وہ بھی کیس شروع ہو گیا ہے، اور وہ عمران خان کے لیے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور ان پر، عمران خان پر نااہلیت کی 2-3 اور بھی تلواریں لٹک رہی ہیں۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خان صاحب کو تحریک انصاف کی سربراہی سے ہٹانے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ 13 دسمبر کو اس کی پہلی سماعت ہے۔ اب جب آپ کے سامنے ایک پیرامیٹر سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ جب نواز شریف کو نااہل کیا گیا تو جناب انہوں نے کہا کہ آئین و قانون کے مطابق اب یہ پارٹی کی صدر بھی نہیں رہ سکتے، تو صدارت سے ہٹا دیا گیا۔ اگلے صدارت شہباز شریف کو، ان کو بیچاروں کو یہ بھی اجازت نہیں دی گئی، اتنا بھی نہیں موقع دیا گیا کہ چلو یار ان کے پارٹی کے جو کاغذات ہیں وہ شہباز شریف سائن کر دے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا بندے تو انہی کے ہیں۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ سینٹ میں جو لوگ آزاد ہوئے، یعنی کہ وہی لوگ جن کو نون لیگ نے سپورٹ کیا اور آزاد امیدوار کے طور پر وہ الیکٹ ہوئے، ان آزاد امیدواروں میں انہوں نے کوئی ایک گروپ بنا لیا، اور دلاور خان گروپ یا جو بھی ہے، اس میں انہی کے سینیٹر تھے، اور کون تھا؟
تو وہ آپ دیکھیں کس طرح کے مذاق ہوئے ہیں اس ملک کے ساتھ. تو اب خان صاحب کو بھی وہی مکافات عمل ہے جو خان صاحب کے سامنے آ رہا ہے. اور خان صاحب جناب جو ہے نا مطلب ادارے کے اندر کنٹرول ٹاور میں کو سنا ہے بہت ساری اور بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں بھائی. DGISPR آلریڈی چینج ہو چکے ہیں. اچھا جو آئے ہیں احمد شریف صاحب, میجر جنرل احمد شریف صاحب, ویسے یہ پوسٹ بھی میجر جنرل کی ہے. جنرل صاحب جو بابر افتخار صاحب وہ لیفٹننٹ جنرل تھے اور وہ کور کمانڈر کراچی ہو گئے ہیں, تو وہ لیفٹننٹ جنرل کی پوسٹ ہے ہی نہیں, یہ ویسے ہی یہ میجر جنرل کی پوسٹ ہے. اور بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ پارے میں بھی تبدیلی آ جائے, ٹھیک ہو گیا نا, اور ہو سکتا ہے آپ پارے میں. اچھا یہاں پر جو میجر جنرل احمد شریف صاحب وہ EME کے ہیں, مطلب یہ بڑا کم ایک آدھ دفعہ پہلے ہو چکا ہے انجینئرنگ کورس سے بھی کو غالباً 90s میں. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم نے یہ سنا کہ جی پہلے تو عجیب لگا نا لوگوں کو, تو یہ EME کے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اس طرح کی بھی سوچ ہے کہ بہت ساری چیزیں کہ مطلب وہ آپ اپنے حساب سے کام رکھیں. اور اب ہم نے سنا کہ وہ جو گانے شانے ریلیز ہوتے تھے, وہ جو فلمیں بنتی تھیں, وہ جو بہت سارے کام اس طرح کے ہوتے تھے نا, تو میرا خیال ہے وہ ادارے نے کہا ہے کہ وہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ اگر کرنا بھی ہوا تو وہ بہت ہی کو لمیٹڈ پیمانے پر, اور جس سے اس کا اپنا ادارے کی بات ہوئی, باقی کوئی سیاست اور ادھر ادھر کی چیزیں اور یہ فلمیں ریلیز اور گانے ریلیز, اب میرا خیال ہے بہت زیادہ حد تک وہ یہ پروجیکشن اور یہ ہر دوسرے روز اس کی پریس کانفرنس اور یہ وہ ساری چیزیں نا, میرا خیال ہے اب یہ بہت حد تک محدود ہو جائیں گی. اور اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو 8-10 دنوں میں یا اس کے آس پاس کو آپ پارا میں بھی بڑی چینج دیکھیں, وہاں پر بھی کوئی بڑی تبدیلی دیکھیں, وہاں پر ان کو کوئی اور ذمہ داری دی جائے, ہو سکتا ہے ذرائع بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ان کی جگہ پہ بھی کوئی ٹیکنیکل والا بندہ آ جائے تو ہو سکتا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے, بہت ہی اتھینٹک ذرائع بتا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ اور کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک بڑی تبدیلی کی ایک پریڈکشن تو نہیں کہہ سکتے, ذرائع سے میں نے بات کر کے تو کچھ مجھے بھی پتہ چلا ہے, تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں. تو خیر بہت ساری چیزیں, بہت ساری تبدیلیاں سیاسی جماعتوں کے اندر بھی آ رہی ہیں. جی ہاں, اور سنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی پہلے تبدیلی آئے گی, اور وہاں پر بھی بہت بڑی بغاوت تیار ہے تحریک انصاف کی, بہت ساری چیزیں تیار ہیں. اور ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ پنجاب سے بھی پہلے ہو سکتا ہے کہ بڑا اپ سیٹ ہو جائے خیبر پختونخوا میں. تو چلیں اب اس میں دیکھتے ہیں کہ بھئی آ جائیں جناب کہ نواز شریف صاحب وطن واپسی, پہلی دفعہ ان کی پارٹی نے وطن واپسی کا عندیہ دیا ہے. اور وہ پہلے تو ہمارے دوست میاں جاوید لطیف صاحب بھی کہتے رہے ایک عرصے سے, خواجہ آصف صاحب بھی کہا, ایاز صادق صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے ان کو واپس لے کے آؤں. اب ایک کہ جناب کہ وہ دسمبر کے اینڈ یا جنوری میں وہ, اب پہلے تو یہ ہے کہ اگر یہ اسمبلی تحلیل ہو جاتی پنجاب کی, جو کہ نہیں ہوئی, اور ابھی اس کے ہونے کے کوئی چانسز بھی نہیں ہیں, خیبر پختونخوا کے بھی ابھی کوئی چانسز نہیں ہیں. سندھ والوں کو خان صاحب نے خود روک دیا ہے کہ استعفے نہیں دینے ابھی, ٹھیک ہے. تو اب اچھا میں حیران ہوں, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ایسی شخصیت پرستی پر کہ وہ یوتھیے جو ہر جلسے میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو 40,000 کا جلسہ کیا. خان صاحب یوں ہٹلر کی طرح کھڑے ہو کے پورے جلسے سے یوں کر کے جو ہے نا وہ حلف لیتے کہ جب میں کال دوں گا تو آپ نے آنا ہے, اور بس پتہ نہیں کیا ملیا میٹ کر دینا ہے, اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, بس سارا کچھ. وہ جو ہر جلسے میں 40,000 یوتھیے کا دعویٰ ہوتا تھا, وہ کدھر, وہ یوتھیے پوچھ رہے ہیں خان صاحب آپ نے ہم سے حلف لیا, وہ کون سی جو کال دی. تو پھر یوتھیوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی. کوئی 50 کے قریب خان صاحب نے جلسے کیے اور ہر جلسے میں حلف لیا, اور جناب جب اسلام آباد میں انہوں نے کال دی تو ٹوٹل 20,000 یوتھیا بھی نہیں آیا. یہ کیا چکر ہے؟ مطلب وہ حلف کی بھی خلاف ورزی ہو گئی یوتھیوں کی طرف سے بھی. بھائی چکر یہ ہے کہ وہی بندے جن کو زور زبردستی کھینچ کھونچ کے لایا جاتا تھا وہ وزیرستان سے, اب تو بہت ساری باتیں ہو نا, اب تو بہت ساری کوئی اور فنڈنگ ہے, کوئی بہت ساری اور بھی فنڈنگ ہے جو بے نقاب ہونے والی ہے. ان جلسوں کی فنڈنگ بھی بے نقاب ہونے والی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اس کو ذرا یاد رکھیے گا ان جملوں کو, ٹھیک ہے نا. تو بہت ساری چیزیں ہیں. کل میں نے ایک بات کی, میں پنکی پیرنی کو کس نے پلانٹ کیا,
تو کچھ دوست جو ہے نا کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے. میں نے کہا ذرا تھوڑا سا آرام رکھیں, ذرا حوصلہ رکھیں, اطمینان رکھیں. اس طرح سے شرلی نہیں چھوڑی میں نے بہت. پھر یہ آپ کو پھر معلوم ہے, پھر ایویں ہی خام خواہ نہ کیا کریں سرکار. وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ملنگا نل پنگا نہ لاؤ. یہ ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ بنگالہ کی 2 نمبر گلی میں کون آتا تھا, کون جاتا تھا, اب تک بھی وہاں کون قیام پذیر ہے یا ماضی قریب میں کون قیام پذیر رہا. اب یہ نہ کرے نا کہ بھائی وہ پھر سب کچھ میں نے کھول کے رکھ دیا تو اب آپ افورڈ نہیں کر پائیں گے. یہ خیال رکھیں ذرا. میں نے پوری انویسٹیگیشن کر کے اور پورا پکے ذرائع سے پتہ کر کے کیا تھا کہ پنکی پیرنی کو جنرل فیض نے پلانٹ کیا تھا, اور جنرل فیض کہاں کہاں جاتے رہے ہیں اور کس طریقے سے. اور میں نے جب کہا ہے بنگالہ کی گلی نمبر 2 مشہور ہے, تو بس ختم کریں نا بات. اب اس میں اب تھوڑا سا اطمینان رکھیں نا, حوصلہ رکھیں. بہت کچھ ایسے شرلی نہیں چھوڑی گئی. تو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں یا جنوری کے اینڈ میں آ رہے ہیں, اور جب بھی ہو سکتا ہے آگے پیچھے, لیکن اب ان کے آنے میں کوئی قدغن نہیں باقی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ دیکھیں نا بڑا ایک ٹیکنیکل طریقے سے پنجاب حکومت کیا صورتحال کیا ہے, اور اس میں اگر وہ تحلیل ہوتی بھی ہے تو پھر کیا ہوگا. ابھی خان صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, چودھری پرویز الہی کچھ اور کہہ رہے ہیں, مونس الہی کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو اب بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ ایک کنفرم بات ہے کہ اب ان کا وہ سارا ایک ایسا ارادہ ہے, انہوں نے خود بھی عندیہ دیا ہے اس کا کہ جی اب ان کی پاکستان واپسی کوئی زیادہ دور نہیں ہے. اور تحریک انصاف اور کاف لیگ میں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ تحریک انصاف اور کاف لیگ میں اختلافات شدت اختیار کر گئے. یہ کوئی بھی کہے, یہ کوئی غیر مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں, یہ مصدقہ اطلاعات ہیں. اب اس طرح کی شدت اختیار کر گئے ہیں کہ اب وہ میڈیا پہ آ گئے ہیں. یہ کل کی بات ہے, سینیٹر چودھری اعجاز چودھری صاحب نے صحیح کر کے لتھاڑا ہے کاف لیگ کو, مونس الہی کو, پرویز الہی کو صحیح کر کے لتھاڑا ہے. اس کے جواب میں ترجمان وزیر اعلیٰ نے, انہوں نے بھی کاف لیگ کے اپنے چودھری پرویز الہی کے ترجمان, انہوں نے بھی لتھاڑا ہے پھر اعجاز چودھری کو کہ اعجاز چودھری تو احسان فراموش ہے. یہ تو اس کو اگر پرویز الہی صاحب سینیٹر نہ بناتے تو اس کے پاس تو بندے ہی پورے نہیں تھے, تو یہ اس نے احسان فراموشی کی ہے. وہ اب لفظی جنگ بالکل میڈیا پہ آ گئی ہے. انہوں نے اپنے ایف اے فیل یوٹیوبرز کو, مالشیا پالشیا کو بھی یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ صحیح کر کے لتھاڑو, اپنا ایک پورا پلیٹ فارم بناؤ, یوتھیوں کو پھر سے چونا لگاؤ. اور خان صاحب نے جیسے کہا نا کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجا, مجھ سے غلطی ہوئی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی, مجھ سے غلطی ہوئی کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کو ہم نے بنا دیا, مجھ سے غلطی ہوئی کہ نواز شریف کو میں نے باہر بھیج دیا, مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ایمنسٹی انٹرنیشنل یعنی کہ ایمنسٹی اسکیم وہ بھی جو ہے نا میں نے یہ ٹیکس کا جو ایویژن اور کالے دھن کو سفید کرنا یہ میں نے انٹروڈیوس کروا دی. اور یہ ساری غلطیاں خان صاحب غلطیاں ہی کرتے رہے ہیں, باقی خان صاحب نے کام تو کوئی بھی نہیں کیے, سارے کام ہی پٹے کیے ہیں. اب وہ مان رہے ہیں کہ مجھ سے ساری غلطیاں ہوئیں. ہو سکتا ہے بالکل مستقبل قریب میں ایک اور بھی بیان آ جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ پرویز الہی کو ہم نے وزیر اعلیٰ بنا دیا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ خان صاحب کو مکہ ہمیشہ ہی جنگ کے بعد یاد آتا ہے, تو وہ اپنے منہ پہ مارنا پڑتا ہے, اور سیاست ہو گئی ہے ان کی ختم. میں کہہ رہا ہوں, میں نے کسی ضد میں نہیں کہا تھا, میں نے صرف اپنے مظلوم یوتھیوں کو ایک مشورہ دیا تھا. میں نے کہا جو لوگ آپ کو ویوز لینے کے لیے یہ بیوقوف بنا رہے ہیں نا, آپ ان کا محاسبہ کریں, آپ ان کا جو ہے نا محاسبہ کریں, آپ ان کو کہیں, آپ ان سے سوالات کریں, آپ ان کو نہ سنیں, ان سے سوالات کریں کہ آپ ہمیں خوش کرنے کے لیے اور اپنے ویوز لینے کے لیے آپ نے عجیب تماشا لگا رکھا ہے. خان صاحب کی سیاست ویسے دفن ہو گئی ہے اور آپ روز ہمیں نیا چونا لگا دیتے ہیں جناب. وہ پتہ کیا ہے یوتھیوں کا اور ان یوٹیوبرز کا مالشیا پالشیا, اور جی خان آیا جی بالکل بس آ کے تباہ برباد کر دے گا. یہ یاد ہے نا آپ کو کہ جب تحریک عدم اعتماد ہو رہی تھی, بس جی خان صاحب نے ایک بال پہ 3 وکٹ اڑا دینی ہے. آپ ذرا انتظار تو کیجئے, 12 گھنٹے بعد خان صاحب ایک بڑا سرپرائز دینے لگے ہیں. جب وہ گئے
بس خان صاحب نکلے یہاں سے اور ڈائری لے کے نکلے، ڈائری کے ساتھ بہت بڑی قیمتی گاڑی بھی لے کے نکلے تھے، اس کا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا وہ خان صاحب نکلے، اب آپ دیکھنا عوام کیسے نکلیں گے اور ان کو بہا کے لے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جناب یہ چلتے چلتے آج تک ہر 6 گھنٹے کے بعد یوتھیوں نے نیا نعرہ لگانا ہوتا ہے، اور یہ ان کا سوشل میڈیا ہے، اور وہ ان کو اسی طریقے کی کامیابی وہ اس کو کیش کرتے ہیں، یہی پروپیگنڈا کر کے، پلانٹڈ ایجنڈا کر کے، یہی نعرے لگا کے، یہی پر سوشل میڈیا کی پوسٹروں کو بگاڑ کے، اور یہی یوتھیوں کو چونا لگا کے، یہی ان کا کاروبار ہے۔ اور اسی طریقے کی وہ انتشار، کیونکہ انتشار ان کی گھٹی میں ہے، اس کی وجہ ہے کہ اگر وہ انتشار نہ کریں اب حکومت کو چاہیے کہ اس سے فائدہ یہ اٹھائیں اور اس ٹائم سے فائدہ اٹھائیں، اپنے کانسنٹریٹ کریں مہنگائی پہ، کیونکہ بھائی اگر آپ نے مہنگائی اگست تک بھی کنٹرول نہ کی، ستمبر تک بھی کنٹرول نہ کی، واضح ایک فرق نہ آیا، عوام کو ریلیف نہ ملا، تو پھر آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ بھلے آپ اگست میں جاتے ہیں، جو چودھری پرویز الہی تو یہاں تک بھی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن آگے بھی جا سکتا ہے، خود یعنی نون لیگ تو کہہ ہی رہی تھی، لیکن وہ خود ان سے پوچھا جب اینکر نے کہ آگے بھی جا سکتا ہے، ہاں جی آگے بھی جا سکتا ہے، اگست سے آگے بھی جا سکتا ہے، جی بالکل اگست سے آگے بھی جا سکتا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اب بہت ساری باتیں ہیں جو یہ اختلافات، اب ان کے اندر بھی تحریک انصاف کے اندر بھی چودھری برادران کے بارے میں بہت ریزرویشن پیدا ہو چکی ہیں، خان صاحب کو کہہ چکے ہیں، اور چودھری صاحبان کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ مستقبل میں پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا ہمارے لیے مسئلہ ہوگا، اور ہمیں پی ٹی آئی کے اندر سے جو جن مخالفت کا سامنا ہے، جس مخالفت کا اور جن آوازوں کا، مخالف آوازوں کا، وہ ہمارے لیے اب وہ میدان اس طرح سے خالی نہیں ہے۔ مونس الہی کا جو مستقبل ہم سوچ رہے تھے کہ جناب پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اب ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے کہ اب یہ ہمیں ٹکٹیں دیں گے۔ اور دوسرا ان کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ خان صاحب کا وہ بھی سلسلہ نہیں ہے، اور خان صاحب نائل ہو گئے تو پھر تو پارٹی گئی، تو پھر تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ اور پھر سنا ہے کوئی نئے گروپ اور نئی پارٹیاں بھی بن رہی ہیں، اور بن رہی ہیں وہی جو پی ٹی آئی کے کوئی ایکس تھے، اب وہ میں آپ کو اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جناب، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔